وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ الحاقہ آیت نمبر 24 سے لے کر 32 تک۔ آج کا موضوع، کیا ہمیں ہمارا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، سو وہ پسندیدہ زندگی بسر کرے گا فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، بلند و بالا جنت میں، قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ، جس کے خوشے پھلوں کی کثرت کے باعث جھکے ہوئے ہوں گے۔ سامعین کرام، سورہ الحاقہ آیت نمبر 24۔ کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، ہنیم، مزے سے، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اس کے بدلے جو تم نے بھیجا گزرے ہوئے ایام میں۔ یعنی سامعین کرام، جنتیوں کا تذکرہ ہے اور اس کے بارے میں یہ آخری آیت ہے، اور ان سے اب یعنی جب جنت میں پہنچ جائیں گے اور حساب کتاب ہو جائے گا، جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، اب یہ اس کے بعد کی ان سے کہا جائے گا کہ تم کھاؤ پیو ہنین، مزے سے کھاؤ، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اس کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے ایام میں بھیجا ہے۔ یہ بہت اہم آیت ہے، اور اس میں یعنی اگر ہم توجہ کریں اور اس میں تھوڑا سا سوچیں، آج کل جو ہم زندگی گزار رہے ہیں سامعین کرام، اس کا نتیجہ جو ہے اچھا یا برا، یعنی اس آیت میں مفہوم یہ ہے یا اس کا موضوع یہ ہے کہ جو ہم آج کر رہے ہیں اس کا نتیجہ ہمیں کل ضرور ملنا ہے۔ اور یہ وہ بات ہے جو ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے، اور ہم زندگی گزار رہے ہیں دنیا کی زندگی دنیا کے لیے، اور یہ بات صحیح نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی آخرت کے لیے گزارنی چاہیے، یعنی آخرت کے نتیجے کو مد نظر رکھ کے دنیا میں زندگی گزارنا چاہیے۔ اور دیکھیں، اگر تھوڑا سا اس میں اور آپ غور کریں تو دنیا میں جو ہم اعمال کرتے ہیں اس میں ہم نتائج کا خیال کرتے ہیں۔ اگر نتیجہ ایک اچھا نتیجہ کچھ عرصے بعد ملنے والا ہے تو ہم اس کے لیے پھر صبر استقامت سے کام لیتے ہیں دنیا کے کاموں میں، اور اس میں انتظار بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے محنت بھی کرتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سامنے کام، میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ آپ اپنی بچے کو، آپ کا بچہ ہے، اس کو آپ ڈالتے ہیں اسکول میں، تو 15-20 سال تقریباً یعنی ہائی کوالیفیکیشن تک اس کو آپ پڑھاتے رہتے ہیں، یعنی 14 سال تو تقریباً آپ لگا لیں، 14-15 سال
پلے گروپ سے لے کے ایم ایس تک. اور پھر یا اگر آپ 12 سال اس کے لگا لیں، 12-13 سال ایف اے تک لگا لیں، ایف اے سی تک، تو اس کے بعد مزید اگر ڈاکٹر آپ نے اس کو بنانا ہے تو وہ 6 سال 8 سال اسپیشلائزیشن تک. تو یہ 12 اور 8 20 سال آپ یعنی بچے کو کرتے ہیں. 20 سال میں وہ اس قابل ہو جاتا ہے. تو اس تمام عرصہ دیکھیں آپ خرچہ کرتے رہتے ہیں، آپ محنت کرتے رہتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، بچے کے ساتھ محنت کرتے ہیں اور اچھے سے اچھا اسکول دیکھتے ہیں، اس کو پڑھاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ پڑھائی کے نتیجے کو مد نظر رکھ کر یہ ساری صعوبتیں بھی برداشت کرتے ہیں، مشقت بھی اٹھاتے ہیں، خود بھی بچے کے ساتھ بچے کو بھی، اور پھر آپ دیکھیں پیسے بھی خرچ کرتے ہیں. اعلیٰ سے اعلیٰ آپ دیکھیں آج کل والدین جو ہیں پرائیویٹ کالجز میں اور پھر پرائیویٹ میڈیکل کالج میں اپنے بچے کو، یا بسا اوقات آپ انگلینڈ بھجوا دیتے ہیں اور کہیں بھجوا دیتے ہیں باہر ملکوں میں، تو یہ سارے آپ خرچ کرتے رہتے ہیں. لیکن آپ ایک نتیجے کو سامنے رکھ کے، یہ دیکھیں میں نے ایک جملہ مثال دی، اسی طرح بہت سے کام ہیں. آپ ایک کارخانہ بناتے ہیں، وہ 5 سال میں پروڈکشن دے گا. مثال کے طور پہ پہلے عمارت بنے گی، آپ زمین خریدیں گے، مشینری آئے گی باہر سے، آپ یہ پیسے لگاتے چلے جاتے. یہ ساری مثالیں ہیں، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کتنے ہم بے وقوف ہیں، یعنی کہ آخرت کے دن کو بھلا کے ہم دنیا کی زندگی گزار رہے ہیں. یعنی جو نتیجہ ہمارے اعمال کا مرتب ہونا ہے، جو برا نتیجہ مرتب ہونا ہے، ظاہر ہے میں تو برا ہی کہوں گا نا، آخرت کو بھلا کے جب آپ زندگی گزاریں گے تو آپ کو اچھا نتیجہ کبھی نہیں مل سکے گا. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. ہم تو ایک دھوکے میں پڑے ہوئے کہ چلو کلمہ پڑھا ہوا ہے ہم نے اور پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شفاعت کریں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے. یہ ہمارے وہ خواب و خیال ہے، ایسا نہیں ہے. اس کی میں وضاحت کر بھی چکا ہوں کہ نہ اللہ تعالیٰ بخشش کرے گا ایسے لوگوں کی جن کا مقصود مطلوب و محبوب دنیا ہے، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے ایسے لوگوں کی جن کے دل میں ایمان نہیں ہے. دیکھیں مومن یعنی متقی مومن ہوتا ہے، اور مومن جو ہے وہ ہوتا ہے جس کے دل میں ایمان ہو. ہمارے تو دلوں میں ایمان کی رمق نہیں ہے. یہ جو کچھ بھی ہم اعمال کر رہے ہیں بظاہر نیک تو ہیں، اس سے تو انکار نہیں ہے، لیکن اس کی بنیاد نہیں ہے. ہماری زندگی کی بنیاد جو ہے اگر آپ دیکھیں اور محسوس کریں تو دنیا اور دنیا کی کامیابی. لم یرد الا الحیات الدنیا، دنیا کے علاوہ کچھ ہم چاہتے نہیں ہیں. تو بہرحال اس بات پہ سوچنا ہوگا ہم نے. اب یہاں یعنی اس آیت میں مضمون جو ہے وہ تھوڑا سا اگر آپ اس کو محسوس کریں تو وہ یہ ہے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. جو گزرے ہوئے ایام تھے دنیا کے، اس میں تم نے جو کچھ کام کیا ہے جنت کے لیے، اس کے عوض اب تم کھاؤ پیو مزے سے. تو دیکھیں یہ میں نے آپ کو کہا بھی ہے، یہ درس ایسا کوئی روایتی درس نہیں ہے کہ اس میں ہم قرآن کے یعنی صرف ترجمے کی طرف یا اس کی تھوڑی سی تفسیر، لیکن بلکہ یہ ایک نصیحت ہے. اور اس جو صورت ہے اس کے آخر میں بھی اگر آپ دیکھیں کلا انہا تذکرہ، یہ ایک نصیحت ہے. یعنی اس میں اگر آپ دیکھیں نا وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، یہ نصیحت ہے متقین کے لیے. اب آپ اگر کوئی متقی نہیں بننا چاہتا اور وہ ایک دنیا دارانہ زندگی گزارنا چاہتا ہے تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ اسے کبھی مجبور نہیں کرے گا کسی بھی انسان کو.
کہ تم نیکی کی طرف قدم بڑھاؤ اور اچھے کام کرو. ہاں اس نے ہدایت تو دی ہے لیکن مجبور نہیں کیا کسی کو، نہ وہ اس کی یہ پالیسی ہے، کیونکہ دین میں جبر نہیں ہے. تو بہرحال یہ آیت جو ہے ذرا آپ غور سے سنیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم آیات قرآنی پڑھتے رہتے ہیں، ترجمہ پڑھ کے بس فارغ ہو جاتے ہیں، کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے. اب یہ روایتی طور پہ اگر کوئی پڑھ رہا ہے اسے روایتی طور پہ، تو وہ کیا ہے، اس کے ذہن میں کیا آئے گا کہ بھئی یہ بس ایک قصہ کہانی ہے، جنت کا قصہ بیان ہو رہا ہے، اور پھر جو جہنمی ہیں اب ان کا تذکرہ آ رہا ہے. یعنی ہم یہی تصور کریں گے کہ بھئی یہ جنت پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، بس یہ قصے بیان ہو رہے ہیں. معاذ اللہ ایسی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، کیونکہ ہم متوجہ نہیں ہوتے، اعمال کے نتائج کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے. بہرحال یہ مضمون آپ کو اور مجھے سوچنا ہوگا. آگے ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور وہ شخص جس کے بائیں ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا تو وہ کیا کہے گا. پہلے ترجمہ سن لیں. فَيَقُولُ، تو کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے وہ کہے گا اے کاش، یا لیتنی اے کاش، لم اوت کتابیہ مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِیہ، اور میں نہ جانتا کہ کیا ہے میرا حساب. یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش موت ہی قصہ چکانے والی ہوتی. ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال میرے کچھ کام نہیں آیا. ہلک عنی سلطانیہ، میری بادشاہی مجھ سے جاتی رہی. اب یہ سامعین کرام یہ وہ شخص ہے. اب اس میں اگر آپ دیکھیں نا، یہ اس تمام مضمون کو دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کسی نہ جنتی کے مذہب کا تذکرہ کیا ہے نہ دوزخی کے مذہب کا تذکرہ کیا ہے، لیکن یہ ایک روش ہے کہ اس روش کی بنا جو ہے بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کلو وشربو، ابھی ہم نے پڑھا نا کلو وشربو ہنیئا بما اسلفتم، یہ ایک روش ہے جو دنیا میں لوگ اختیار کرتے ہیں. ان میں سے ایک روش جو ہے انسان کو جنت میں لے جاتی ہے، اور دوسری روش جو ہے وہ انسان کو عذاب الہی میں گرفتار کر دیتی ہے، یعنی جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے. ابھی اس کا تذکرہ آئے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس برے انجام سے بچائے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ صرف دعاؤں سے نہیں ہوتا، یہ بات یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کر دیے ہیں دوزخ سے بچنے کے اور جنت میں دخول کے. تو دعائیں کام نہیں کرتی، یہ بات نوٹ کر لیں. دعائیں تو آپ دیکھیں دنیا میں یہ عالم اسباب ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ یہ ہم جس عالم میں رہ رہے ہیں یہ عالم اسباب ہے. یہاں دنیا میں بھی اگر آپ رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں یا دنیا حاصل کرتے ہیں تو آپ کو اسباب سے آپ کا لکھا ہوا رزق ملتا ہے. اب جہاں تک رہ گئی جنت اور جہنم کی بات، یہ تو ٹوٹلی انسان کے اپنے اختیار پہ ہے. جیسے کہ وہ آیت میں آپ کے سامنے اکثر پڑھتا ہوں، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. آپ ان سے کہہ دیجئے بھئی حق تو آ گیا تمہارے رب کی طرف سے، اب جس کا جی چاہے یقین کر لے، ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے انکار کر دے. یا دوسری جگہ آیت قرآنی ہے کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. انسان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے میں نے ایک ہدایت واضح کر دی ہے، اب چاہے تو وہ شکریہ یعنی شکریہ ادا کرے، یعنی شکر گزارانہ زندگی، میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرے اور نعمتوں کو بجا استعمال کرے، یا نہ شکری کرے، نعمت کو ضائع کر دے، زندگی کو ضائع کر دے اور اپنے تمام جو ہے
جزائے اعمال کو بھلا کے زندگی گزارے تو وہ تو ناشکری کی بات ہے۔ تو یہاں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ، بس یہ نقطہ میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہاں دیکھیں نہ مشرک کا تذکرہ ہے، بس اعمال نامہ دیے جانے کی بات ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، اور جو کچھ لوگ باقی لوگ ایسے ہوں گے جن کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا۔ اور یہاں میں آپ کو اس بات کی وضاحت بھی کر دوں کہ دیکھیں سیدھے ہاتھ میں کس کا اعمال نامہ، جو ابھی اس کا مضمون بھی آئے گا، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم۔ دنیا میں اگر آپ نے، یہ میں تھوڑا سا مضمون اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، تو اس کو تھوڑا سا سنیں۔ دیکھیں انسان اگر دنیا میں زندگی آخرت کو بھلا کے زندگی گزارے، یا اللہ تعالیٰ کی یاد کو فراموش کر کے زندگی گزارے، تو اب اس سے وہ اعمال نہیں ہوں گے جو آخرت میں اس کے کام آئیں۔ اب اس کا مقصود تو ظاہر دنیا بن جائے گی۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں سامنے کرام کہ ہم تمام تقریباً لوگ جو ہیں وہ ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ظاہر ہی ہمارا مطمح نظر ہے، اور ہمارے اس بات کے لیے بھی میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ دیکھیں آپ اپنے مسائل کا، جو بھی آپ کے مسائل ہیں اس کا تعلق ظاہر سے ہے، یعنی آپ جن مسائل کے لیے پریشان ہیں یا جن باتوں کی آپ نے ٹینشن لی بھی ہے وہ ظاہری مسائل ہیں، باطنی مسائل کے لیے کوئی پریشان نہیں ہے۔ آخرت کی کامیابی کی فکر کسی کو بھی نہیں ہے، دنیا میں ناکامی اور کامیابی یہ ہمارے مد نظر ہے۔ ہمارا مدعا زندگی گزارنے کا یہ ہے کہ دنیا میں ہم ایک پر آسائش زندگی گزاریں، ہماری عزت ہو، شہرت ہو، پیسہ ہو، اور یہ ساری ہمارے مسائل ہیں۔ تو بہرحال اگر ایسی کسی کی سوچ ہے سامنے کرام، تو میں آپ کو بالکل وضاحت سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ آخرت کی کامیابی کے بارے میں پھر بھول جائیں۔ وہاں تو جو کچھ ہوگا وہ یہ ہوگا جو ان آیات میں بیان ہو رہا ہے۔ آپ کا اعمال نامہ جو ہے ظاہر ہے، یعنی دیکھیں یہاں اعمال نامے کا تذکرہ ہے، اور اس کے بارے میں بھی میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ اگر آپ نے زندگی گزارتے وقت اللہ کو بھلا دیا قرآن کے الفاظ کی روح سے، تو پھر آپ کے تمام اعمال جو ہیں وہ بائیں ہاتھ والا فرشتہ لکھے گا۔ اب اس میں یعنی اللہ تعالیٰ کو بھلا کے جو بھی آپ زندگی گزاریں گے، اب اس میں چاہے جتنے بھی نیک کام کر لیں آپ بظاہر، لیکن وہ نیک کام جو ہے وہ بائیں ہاتھ والا فرشتہ لکھے گا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور اسی طرح میں آپ کو یہ بھی ساتھ ساتھ کہہ دوں کہ اگر آپ نے اللہ کو مقصد حیات بنا لیا، محبوب واحد بنا لیا، مطلوب واحد بنا لیا، اب جو بھی آپ زندگی گزاریں گے، چاہے وہ دنیا ہی کے کام، خالص دنیا کے کام کیوں نہ ہوں، لیکن اس کا اندراج جو ہے وہ کرے گا سیدھے ہاتھ والا فرشتہ۔ آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ وزیر اعظم بن گئے، آپ آرمی چیف بن گئے، آپ ارب پتی بن گئے، آپ کھرب پتی بن گئے، سارے اعمال جو ہیں وہ سیدھے ہاتھ والا فرشتہ لکھے گا، کیونکہ آپ کی نیت صحیح ہے، کیونکہ آپ کا دل اللہ کی یاد سے خالی نہیں ہے۔ تجارت اور لین دین جو ہے اس میں آپ اللہ تعالیٰ کی یاد کو نہیں بلاتے۔ تو بہرحال یہ تھوڑی سی باتیں جو ہیں یہ ذرا آپ نے نوٹ کرنی ہوں گی۔ دیکھیں بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ کس کو ملے گا، یہ بات میں آپ کو ذرا دوبارہ، اصل میں یہ مسئلہ ہماری اپنے آپ سے تعلق رکھتا ہے۔ تو بائیں ہاتھ، اگر آپ نے دنیا کی زندگی آخرت کو بھلا کے گزاری یا اللہ کو بھلا کے گزاری، اللہ کی رضا کا خیال ہی نہیں رکھا، اللہ کو منزل ہی نہیں بنایا، اللہ آپ کو مقصود ہی نہیں تھا، آخرت اخروی زندگی آپ کی ترجیح ہی نہیں تھی، تو اب آپ کو اعمال نامہ جو ہے، اب آپ کا حشر
اب بیان ہو رہا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ پھر اب جو کچھ ہوگا وہ آپ سن لیں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اس وقت پھر آپ یہ افسوس کریں گے کاش میرا نامہ اعمال مجھے دیا ہی نہیں جاتا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور میں نہ جانتا کہ کیا ہے میرا حساب۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اور کاش کہ جو موت پہلے مجھے آئی ہے وہ میرا قصہ چکا دینے والی ہوتی، یعنی اب دوبارہ میں زندہ نہ ہوتا، بس وہ بھول گیا ہوتا، یعنی میرا قصہ تمام ہو گیا ہوتا پہلی موت کے ساتھ۔ ما اغنا عنی مالیہ، وہ اتنا مال جو میں نے جمع کیا تھا وہ تو کچھ کام ہی نہیں آیا، الٹا اسے مجھے داغا جا رہا ہے۔ ہلک عنی سلطانیہ، مجھے جو طاقت و قدرت حاصل تھی وہ تمام تو جاتی رہی۔ اب یہ سلطانیہ بادشاہی ہے، تو بادشاہی ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اپنی جگہ ایک طاقت عطا کی ہے۔ اب دیکھیں بیگم صاحبہ جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ بس میری مرضی، اب ظاہر ہے کہ ان کی ایک بیگم صاحبہ کی ایک بادشاہی ہے، اسی طرح جو صاحب ہیں، خاوند ہیں، وہ بھی اپنے مطلب گھر میں آتے ہی جو ہے چیخنے چلانے لگتے ہیں بچوں پر، یا اسی طرح آپ دیکھ لیں ہر ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اپنی حیثیت میں کوئی نہ کوئی اختیار اور بادشاہی دی ہوئی ہے، تو اب وہ ساری فرعونیت جو ہے وہاں جاتی رہے گی۔ اچھا، اب ان سے کہا جائے گا فرشتوں سے، خذوہ، پکڑ لو اس عاقبت فراموش کو، اس اللہ کو بھلا دینے والے شخص کو، اس کو پکڑ لو، فغلوہ، اس کو طوق بہنا دو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے جہنم میں ڈال دو، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر ایک زنجیر جس کی پیمائش 70 ذراع ہوگی، 70 ہاتھ ہوگی، اس کو فاسلکوہ، پس تم اس کو جکڑ دو اس سے۔ کیوں؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم۔ اب وہاں جو ہے آپ کا سارا اختیار، ساری فرعونیت جو ہے آپ کی ختم ہو جائے گی، آپ زنجیروں میں جکڑ دیے جائیں گے، آپ کو پکڑ لیا جائے گا، آپ کو باندھ دیا جائے گا۔ غلوہ، طوق یعنی ہاتھ جو ہے گردن سے باندھ دیے جائیں گے آپ کے۔ تو بہرحال یہ سوچنے کی باتیں ہیں اور یہ مذاق نہیں ہے، یہ ایسا ہی ہوگا۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ شخص جو ہے اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں رکھتا تھا جو بزرگ و برتر ہے۔ اب یہ جو ہے لا یؤمن، اس میں دو اس کی صفات بیان ہو رہی ہیں کہ ایک تو اس کا ایمان نہیں تھا اللہ تعالیٰ پر جو بزرگ و برتر ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور یہ مسکین کو کھانا کھلانے پر لوگوں کو، دوسروں کو رغبت نہیں دلاتا تھا، ولا یحض۔ اب اس میں ایک یعنی اس کا قصور اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے کہ اس کا قصور کیا تھا۔ ایک تو ایمان باللہ نہیں تھا اس کا، پھر دوسرا یعنی یہ تو عقیدہ جو ایمان سے تعلق ہے، اور جو یعنی دوسری چیز کا تعلق تو انسان کے اخلاق سے ہے۔ اخلاق اب یہاں جو یعنی بیان ہو رہا ہے کہ یہ مسکین کو کھانا کھلانے پر اور لوگوں کو آمادہ نہیں کرتا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، اس میں مضمون یہ ہے کہ یہ شخص بخیل تھا، یہ شخص بخیل تھا، اس میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اور رحم یہ ہمارے دین میں رحم جو ہے، رحم دلی جو ہے ہمارے دین کا خاصہ ہے کہ آپ کا دل نرم ہونا چاہیے، آپ شفیق ہونا چاہیے اللہ کی مخلوق پر، اور آپ کو یعنی ان کے بارے میں مہربان ہونا چاہیے۔ اب جہاں تک یہ تعلق ہے اس جملے کا
کہ ولا یحض علی طعام المسکین، کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ بہرحال اس پہ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بات کر لیں گے. ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتِ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ما اغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ترجمہ سنا. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ اور پیو مزے سے اس کے بدلے جو تم نے بھیجا گزرے ہوئے ایام میں، یعنی جو عمل تم کرتے رہے دنیا میں اس کے نتیجے میں اب تم کھاؤ پیو عیش کرو. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور وہ شخص جس کے ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ، جس کے دائیں ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا اے کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور میں نہ جانتا کہ میرا کیا حساب کتاب ہے. یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش موت ہی قصہ چکا دینے والی ہوتی. ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال میرے کچھ کام نہیں آیا. ہلک عنی سلطانیہ، میری بادشاہی مجھ سے جاتی رہی. خذوہ فغلوہ، فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو پکڑ لو اور اسے طوق پہنا دو. ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے جہنم میں ڈال دو. ثم فی سلسلۃ زرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر ایک زنجیر جس کی پیمائش 70 ہاتھ ہوگی اس سے اس کو جکڑ دو. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. Eat and drink merrily for what you did in the days gone by. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. But as for him who is given his book in his left hand, he will say, I wish I was never given my book. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ. And never knew what my account was. يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ. If only it was the end. ما أغنى عني مالية. My money cannot avail me. هلك عني سلطانية. My power has vanished from me. خذوه فغلوه. Take him and shackle him. ثم الجحيم صلوه.
Then scorch him in the blaze. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. Then in a chain which length is 70 cubits tie him up. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.